بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اتم کھیتی اینڈ ٹریکٹر یوٹیوب چینل سے میں عصمت اللہ بروانہ، اور یہ ویڈیو متحد کسان فیس بک پیج کو ٹیگ ہے، اور آج ہم دوستوں سے مخاطب ہیں چھوٹا سا ٹاپک لے کے۔ تو دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک کوئی نیا تو نہیں ہے، روزمرہ زندگی کی طرح ہم ہمیشہ دوستوں کو کوئی نہ کوئی انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، اور آج ہم مخاطب ہیں اپنے یوٹیوب چینل والے دوستوں سے، اور جو زرعی ٹریکٹر بنانے والی کمپنی ہیں ان سے مخاطب ہیں۔ تو آج ہم بات کریں گے کہ پاکستان میں 70 سال سے جو کمپنیاں زرعی ٹریکٹر بنا کے دے رہی ہیں کسانوں کو، تو وہ ٹریکٹر اب تک پاکستان میں اس میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی، اور یوں کہ تو ٹریکٹر ہمیں جو پہلے دن سے ملا تھا اسی طرح ٹریکٹر ہمیں مل رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے آج ہم ایک بات کریں گے دوستوں سے۔ تو پیارے دوستو، سب سے پہلے پاکستان میں 135 ٹریکٹر لانچ ہوا تھا جو میڈ ان انگلینڈ تھا، ورکنگ میں تھا، اور یہ 42 ایچ پی کا ٹریکٹر تھا۔ تو اس کو پاکستانی کسانوں نے کافی سراہا، اور اس وقت میں جب 135 کو لانچ کیا گیا تھا تو یہ ایک زرعی یا زراعت میں ایک بہت بڑا قدم تھا، اور اس ٹریکٹر کی ایک بڑی مانگ ہوئی، اور یہ تقریباً پاکستان اور ہندوستان ہر جگہ پہ اس کو لانچ کیا گیا، اور یہ ٹریکٹر نے اپنا ایک نام کمایا۔ اور 42 ایچ پی کے ٹریکٹر کو جب ہماری کمپنی نے بنا کے پیش کرنا شروع کیا تو وہی ٹریکٹر 240 کے نام پہ 50 ایچ پی کا ہو گیا، اور وہی انجن، وہی مٹیریل، وہی سامان پھر 260 ہو گیا، 360 ہو گیا۔ اور اسی طرح اگر ہم این ایچ کی بات کریں، الغازی کی، تو یہ پہلے فیٹ تھا، تو فیٹ کے ساتھ چوں ہی اس کا اشتراک ختم ہوا تو یہ پارٹس نیو ہالینڈ کمپنی سے انہوں نے منگانے شروع کر لیے، اور ٹریکٹر کا نام بھی نیو ہالینڈ 480 رکھ دیا، 640 رکھ لیا۔ تو اس کے بعد دوستو، کمپنی نے دور حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بڑی وقت کے لحاظ سے بڑی ترقی کی، وہی 480 کے انجن کو الغازی کے نام پہ متعارف کرا دیا، اور 640 کے انجن کو 85 کے نام پہ متعارف کرا دیا، اور وہی ٹریکٹر اب دبنگ کے نام پہ متعارف ہو گیا۔ اسی طرح ہماری بڑی کمپنی نے بھی مہربانی کی، ایک قدم پیچھے نہ رہنے کی ٹھان لی، تو اس نے 165 والے انجن کو 375 کر دیا، اور 375 والے انجن کو ہی 385 کر دیا۔ تو وقت گزرتا گیا تو کمپنی نے اس کے پسٹن سائز کا، جو بور کا سائز ہے، اس کو بڑھاتے گئے، اور ایچ پی اس سے ایکسٹرا لاتے گئے، اور بڑے ٹریکٹر بناتے گئے۔ تو یہ آج ہم تھوڑا سا کمپنیوں کو اس کے حوالے سے آگاہی دیں گے کہ جتنا چھوٹے انجن کو جتنا بڑے بور میں تبدیل کرتے گئے، اس کی ڈیزل کی کھپت اتنی زیادہ ہوتی گئی، اور اس کی اتنی پائیداری کم ہوتی گئی، اور کسان کو اسی لحاظ سے اسی چیز کو بڑے لحاظ سے بڑا دکھا کر بڑے لحاظ سے لوٹا گیا۔ اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں جتنی بھی کمپنیز ہیں، چاہے بل پاور ہے، چاہے یورو فورڈ ہے، چاہے این ایچ غازی ہے، یا ملت کا کوئی ٹریکٹر ہے، الغازی کا کوئی ٹریکٹر ہے، یا ابھی ایک کمپنی جو کچھ عرصہ پہلے بند ہو گئی تھی، تو اب انہوں نے مہربانی کی اور اب ٹریکٹر انہوں نے دوبارہ سے یونیورسل کے نام پہ متعارف کرا دیا۔ یہی ایک کمپنی ہے، اسی ٹریکٹر کو اس نے 533 فارمر کے نام پہ بھی متعارف کرایا،
اور ابھی بھی اگر آپ بہاولپور والی سائڈ پہ جائیں تو یہ فارمر ٹریکٹر کے نام پہ آپ کو مل جائیں گے. ہے سارا وہی غازی والا سسٹم یا فیٹ والا یا نیو ہالینڈ والا سسٹم, وہی انجن, وہی مٹیریل, وہی سامان, وہی کلر, وہی شکل و صورت, اور اس کا صرف نام چینج ہوتا رہا. ٹریکٹر میں فیچر کے لحاظ سے یا کوئی امپروومنٹ لانے کے لحاظ سے کمپنی کسی نے کسان کی بھلائی نہیں کی, بس وہ ایک ایٹم تیار کرتے گئے اور کسان کو دیتے گئے. اگر ہم اپنے پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہ ہمارا دشمن ملک ہے, لیکن کسی لحاظ سے اس کی بھی بات کرنی پڑتی ہے. تو وہاں پہ کسان نے ٹریکٹر میں امپروومنٹ خود کروائی کہ انہوں نے اس ٹریکٹر کو خریدا جس میں ان کو کچھ بہتری محسوس ہوئی. ہم ایک مارکیٹ کے نام پہ, ایک مارکیٹ کے چکر سے ہم ایک ہاتھی والے کڑے میں بندھے ہوئے ہیں, ہم اس سے نکل نہیں سکتے. ہمیں فکر ہوتی ہے کہ ہم نے زمین خریدنی ہے 85, 260, الغازی 640, دبنگ فوری سیل ہو جائے گا. اس لیے ہم نے کسی کمپنی کو موقع ہی نہیں دیا. تو جب ہم نے کسی کمپنی کو موقع نہیں دیا تو اس ملک میں کمپٹیشن ہی نہیں بنا. جب کمپٹیشن ہی نہیں بنا تو ان ٹریکٹروں کی قیمتیں آسمانوں کو چھوتی گئیں, لیکن اس میں کوئی واضح تبدیلی نہ آ سکی. اب ہمارے ملک میں ٹریکٹروں میں جو تبدیلی ہے وہ اس کی جو نا پٹی ہے نا, جس پہ نیو ہالینڈ لکھا ہوتا ہے یا ملت لکھا ہوتا ہے یا میسی فرگوسن لکھا ہوتا ہے, تو ہم اسی کے کلر چینج کرتے ہیں, پلاسٹک کی چھوٹی چھوٹی پٹیاں لگاتے ہیں اور اس کو ہم ایک تبدیلی سمجھتے ہیں کہ اس ٹریکٹر کا اسٹیئرنگ ویل کو چھوٹا کر دیتے ہیں تو اس میں ہم تبدیلی سمجھتے ہیں. اس کے بونٹ کو سیدھا ٹیڑھا کر دیا جاتا ہے تو اس کو ہم تبدیلی سمجھتے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ ہمیں تبدیلی کا پتہ ہی نہیں ہے کہ تبدیلی ہے کیا. تو ہم پاکستان میں ابھی کسی کمپنی کو پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے. وائٹیو ٹریکٹر ہے, اس کو بھی پرفیکٹ نہیں کہہ سکتے, اس کی قیمتیں آسمانوں کو چھو رہی ہیں, چھوٹے کسان کی پہنچ سے دور ہے. اب الغازی کی بات کرتے ہیں تو الغازی کا مٹیریل بھی جوں کہ تو ہے, اور مٹیریل میں کمی ہوئی ہے, قیمت اس کی اوپر چلی گئی. اب میسی فرگوسن کی بات کریں تو میسی فرگوسن ایک بہت بڑا برانڈ ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے, لیکن بدقسمتی کہ ہمارے ملک میں میسی فرگوسن کا جو برانڈ ہے وہ ملت کمپنی کے نام سے بنایا جا رہا, اور اس کی جو پوزیشن ہے فی الفور تو وہ اس کا اللہ ہی حافظ ہے. اس میں کوئی کوالٹی وائز, کوئی مٹیریل کی بہتری, کوئی اس میں کوئی اچھا فیچر لانے کی بجائے تو ہم نے بس اس کی پٹیاں چینج کیں, اس کا چیسز کا کلر چینج کیا اور اس کو ہم نے تبدیلی سمجھا. تو اس کے بعد ہم اپنے جتنے بھی یوٹیوبر ہمارے بھائی ہیں جو یوٹیوب پہ ویڈیو بناتے ہیں, تو ہم کسی بھی ٹریکٹر کی جب ویڈیو بنانے جاتے ہیں, کوئی پرفارمنس ویڈیو ہوتی ہے یا اس کی ریویو کی ویڈیو ہوتی ہے, تو ہم ایک دم اس کو 100% اس کو پرفیکٹ کہہ دیتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر جو ہے اس کے علاوہ کوئی دنیا میں ٹریکٹر بنا ہی نہیں. تو کمپنی سمجھتی ہے کہ ہمارا مفت میں کام ہو رہا ہے. اس ملک میں ہر بندہ پیسے کمانے کے چکر میں یوٹیوب پہ ویڈیو بناتا ہے, وہ وہاں پہ جاتا ہے, وہ ہمارے ٹریکٹر کی ویڈیو بناتا ہے, مفت میں اس کی ایڈورٹائزمنٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں کیا ضرورت ہے اس میں تبدیلی, اور پھر سیل ہو رہا ہے. یوٹیوب اگر ہم اس ریجن کی بات کریں, پاکستان ریجن کی بات کریں, تو کوئی بھی بندہ یوٹیوب پہ جا کے کوئی ٹریکٹر سرچ کرتا ہے تو اس میں میسی اور الغازی کے ٹریکٹر کے علاوہ کوئی دوسرا تیسرا ٹریکٹر ہی نہیں ہوتا. تو بس اس نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اب یہ الغازی اور یہ ملت کا ٹریکٹر ہے, اب اس میں کون لوں. تو ہاں چلیں جی, بس 2 کمپنیوں میں اس نے کوئی نہ کوئی فیصلہ کر لینا ہوتا ہے. تو کسی علاقے میں فیٹ یہ نیو ہالینڈ کی زیادہ مارکیٹ ہے, تو کسی علاقے میں ملت کے ٹریکٹروں کی زیادہ مارکیٹ ہے. تو اس لحاظ سے ہمارے ملک میں جو ہے نا یہ وہ کیا کہتے ہیں, اندھی پیس رہی ہے اور کتے کھا رہے ہیں. تو ہم خود کسان جو ہے نا ہم تبدیلی نہیں چاہتے, اور ہمارے ملک کے جتنے یوٹیوب والے ہیں
تو وہ بھی نہیں چاہتے کہ اس ملک میں کوئی تبدیلی آئے، کوئی میجر کوئی تبدیلی کریں کمپنیاں، کوئی نئی چیز آئے، ہم لوگوں کو کچھ نیا دکھانے والے ہوں۔ تو اس لیے برائے مہربانی جو ٹریکٹر کی حقیقت ہو وہ حقیقت بتائیں، جو اس میں نقص ہیں اس کی نشاندہی کیا کریں، تاکہ کمپنی کو وہ واضح پیغام جائے اور اس میں کمپنی تبدیلی کر سکے۔ اور جو آپ کی ویڈیو دیکھنے والا ہوتا ہے یا میری ویڈیو دیکھنے والا ہوتا ہے تو اس کو پتہ چلے کہ اس کمپنی کے اس ٹریکٹر میں یہ میجر فالٹ ہے، اگر کمپنی چینج کرے گی تو میں لوں گا، اگر کمپنی نہیں چینج کرے گی تو میں نہیں لوں گا۔ جب اس طرح کی ہماری سوچ بن گئی تو ہم تبدیلی لا سکتے ہیں اپنے ملک میں، اپنے کسان کو ایک نئی پروڈکٹ دلوا سکتے ہیں۔ کسان کو پروڈکٹ دلوانے میں بھی یوٹیوب پہ جو ویڈیو بناتے ہیں میرے سمیت ہمارا بہت بڑا کردار۔ اگر ہم کمپنیوں کے جو فالٹ ہیں اس پہ نشاندہی کرتے رہیں، جیسے کہ اب میں بات کرتا ہوں کہ یورو فورڈ ایک اچھا ٹریکٹر ہے، ڈیزل کے لحاظ سے بھی ایک اچھا ٹریکٹر ہے، لیکن اس میں ایک بہت بڑا فالٹ ہے، اس کی پی ٹی او کا پرابلم ہے، اس کے پلیٹ فارم کا پرابلم ہے۔ میرے جیسا ہلدی بندہ اس پہ بیٹھ کے اس کا اسٹیئرنگ بھی نہیں گھما سکتا، میرا تو اس میں پیٹ پھنس جائے گا۔ اسی طرح میسی فرگوسن کی بات کریں تو میسی فرگوسن میں بھی کافی فالٹ ہیں، اس کا مٹیریل اچھا نہیں ہے، اس کی جو ہے نا اب قیمتیں بہت زیادہ ہیں۔ اب یہاں پہ ایک بات اور ذہن میں آتی ہے کہ ابھی یہ یونیورسل ٹریکٹر والے جو ہیں انہوں نے پاکستان میں ٹریکٹر لانچ کیا ہے، وہ 12.5 لاکھ میں 65 HP کا ٹریکٹر دے رہے ہیں، اور نیو ہالینڈ والے جو ہے نا وہی ٹریکٹر 14.5 لاکھ میں دے رہے ہیں، اور وہی ٹریکٹر اسی پاور کا ٹریکٹر ملت والے 15 لاکھ میں دے رہے ہیں۔ تو کیا یونیورسل والوں نے ٹریکٹر کے پارٹس باہر سے امپورٹ نہیں کیے؟ کیا انہوں نے ٹریکٹر میں لوہا نہیں لگایا؟ کیا انہوں نے ٹریکٹر میں ٹائر نہیں لگائے؟ کس چیز کا وہ کم ریٹ لے رہے ہیں اور یہ بڑی کمپنی جو ہیں یہ بڑا ریٹ لے رہی ہیں؟ تو اس میں کوئی کسان کو نہیں سوچتا، جس نے جو کوئی پروجیکٹ لگایا ہے وہ اس کو اپنے پیٹ کی پڑی ہوئی ہے، وہ اپنی سوچ رہا ہے کہ میں اس سال کتنا منافع ارن کروں گا اس غریب کسان پاکستانی کسان سے، میں کتنے کماؤں گا۔ تو وہ پاکستانی کسان کو کوئی اچھا ٹریکٹر بنا کے نہیں دے رہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی ہماری ریکویسٹ تھی، التجا تھی اپنے یوٹیوب والوں سے، زرعی ٹریکٹر بنانے والی کمپنیوں سے، اور جو ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں تو وہ جائزہ لیا کریں۔ جب ویڈیو کسی بھی یوٹیوبر کی دیکھ رہے ہوتے ہیں، کوئی ریویو کی ویڈیو ہوتی ہے، کوئی پرفارمنس ویڈیو ہوتی ہے، تو اس میں جو ہمارے یوٹیوبر بھائی ہیں وہ اس کو پرفیکٹ 100% پرفیکٹ قرار دیتے ہیں کہ یہ ٹریکٹر ہے۔ یورو فورڈ کی کوئی بنائے گا تو اس کو 100% پرفیکٹ کہے گا، میسی فرگوسن کی بنائے گا تو اس کو 100% پرفیکٹ کہہ دے گا۔ جبکہ ہمارے پاکستان میں جتنی بھی زرعی ٹریکٹر بنانے والی کمپنیاں ہیں، آج تک انہوں نے کوئی پرفیکٹ ٹریکٹر بنایا ہی نہیں، اور ہم نے آج تک کوئی پرفیکٹ ٹریکٹر خریدا ہی نہیں، کیونکہ ہم تبدیلی چاہتے ہی نہیں۔ ہم صرف 2 کمپنیوں پہ اڑے کھڑے ہیں، کسی کمپنی کو موقع دیں گے، زیادہ سے زیادہ کمپنیاں آئیں گی، کمپٹیشن بنے گا، ریٹ کم ہوگا، کسان کو ایک اچھی پروڈکٹ ملے گی، اور اس پروڈکٹ ملنے سے کسان کی خوشحالی آئے گی۔ اس کی بھی اگر اچھی پروڈکٹ ہوگی، اچھا ٹریکٹر ہوگا، اچھے فیچر ہوں گے، تو جہاں پہ آپ 2 ٹریکٹر استعمال کر رہے ہیں وہاں پہ 1 ٹریکٹر استعمال کریں گے، وہ سارے آپ کے کام کرے گا، جس میں ہائی لو میڈیم گیئر کی ہمیں ضرورت ہے، جبکہ ہمیں نہیں آ رہا۔ اچھا، اس کے بعد ہمیں اس کے علاوہ سائیڈ شفٹ گیئر کی ضرورت ہے، اس کے اچھے پلیٹ فارم کی، ٹریکٹر کا اچھا پلیٹ فارم، کھلا پلیٹ فارم ہمیں چاہیے، وہ ہمیں نہیں مل رہا، کمپنیاں چاہتی ہی نہیں۔ مسئلہ تو اتنا ہے نا، تھوڑا سا اوپر پلیٹ فارم کو لے آنا ہے نا، اس کو گیئر بکسے پہ رکھنا ہے اور اس کی کلچ پیڈل اور بریک پیڈل کو ایڈجسٹ کرنا ہے نا صحیح طریقے سے، تو کمپنیاں تو وہ بھی نہیں کر سکتی، اور وہ کریں بھی کیوں؟ ان کو ضرورت ہی کیا ہے کہ جب آپ نے کسی چیز کو خریدنا ہے، خریدتے رہو گے تو کمپنی کو تو اس کی تو چیز سیل ہو رہی ہے، وہ اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جناب آپ کو تبدیلی کر کے دے؟ آپ منہ مانگے پیسے اس کو دے رہے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ تبدیلی کر کے؟
ہم جب کسی کا بائیکاٹ نہیں کریں گے تب تک اس کو سمجھ نہیں آئے گی اور نہ اس کی کوئی چیز رکے گی، اس کی سیل رکے گی، تب ہی وہ جا کے اس میں کوئی تبدیلی لائے گا، وہ پیش کرے گا کہ یہ ہمارے میں یہ اچھائیاں ہیں، یہ خوبیاں ہیں۔ تو میرے بھائی خدا را یوٹیوب والوں سے بھی میری گزارش ہے کہ وہ ٹریکٹر میں جو نقائص ہیں ان کو ہر ویڈیو میں نمایاں کیا کریں کہ اس میں یہ فالٹ ہے، چاہے وہ کسی کمپنی کا ٹریکٹر ہو، الغازی کا ہو، یورو فورڈ کا ہو، بل پاور کا ہو، یا ملت کا ہو، یا یونیورسل کا ہو، اس میں جو نقائص ہیں ان کو ہمیشہ نشاندہی کریں۔ اپنا کام ہے، آپ کا کام ہے نشاندہی کرنا۔ اللہ آپ کی سب کی مدد کرے گا اور اس پہ انشاءاللہ ایک دن ہوگا کہ کمپنیاں مجبور ہو جائیں گی آپ کا پیغام سن کے اس میں تبدیلی لے آئیں۔ تو اس کے علاوہ ہم پڑوسی ملک کی بات کریں تو وہاں کمپنیاں اپنا ٹریکٹر دینے کے لیے کسان کے گھر جاتی ہیں کہ ہمارے یہ فیوچر ہیں، ہم نے یہ اس میں تبدیلی کی، آپ ہمارا ٹریکٹر لیں۔ ہر کمپنی 35-36 کمپنیاں ہیں وہاں پہ، اور 35-36 کمپنیوں کے مارکیٹنگ جو ہے نا نمائندے وہ جاتے ہیں کسان کو، وہ اپنی خوبیاں بتاتے ہیں۔ ہمارے ملک کی کمپنیاں جو ہیں وہ گھر آرام سے بیٹھی ہیں، اے سی چلا کے ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے ہیں، ہم دھوپ پہ، ہم یا تو کما کے ٹریکٹر کمپنیوں کو دے رہے ہیں یا کما کے پیسٹی سائڈ کمپنیوں کو دے رہے ہیں، اور ہمارے بچے اسی طرح سادہ سکولوں میں پڑھ رہے ہیں، اسی طرح سادہ زندگی گزار رہے ہیں، اسی طرح ہم پریشانی کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ کب تک ہوگا؟ یہ میرا آپ سے سوال ہے۔ امید ہے کہ آپ میری باتیں غور سے سنیں گے اور انشاءاللہ جس تک میری آواز پہنچے گی وہ عمل کرے گا۔ اللہ نگہبان، رب راکھا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔